اس دن تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جب تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ کی یا استاد کی، غیروں کے سامنے اپنے دوستوں کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اگر کبھی لگتا ہے کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اللہ سے رجوع کر لے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھا شخص اپنے خیالات سے لڑتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ تب ہی مضبوط رہتا ہے جب اس میں کسی تیسرے کا عمل داخل نہ ہو۔ تذکرہ نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غم نہیں ہے، بلکہ بات ضبط آزمائی کی ہے۔ حق صرف وہاں پر جتاؤ جہاں پر آپ کو حق جتانے کا حق دیا جائے۔ کسی ایک کے کردار پر کیچڑ اٹھائیں، ایک کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں کے دامن داغدار ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہونے والے حادثے ہی آپ کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ جس آدمی میں غرور ہوگا وہ اپنی تعریف کے علاوہ دوسروں کی تعریف سن کر آگ بگولا ہو جائے گا۔ وقت بیت جانے کے بعد اگر آپ کی قدر ہو تو وہ قدر نہیں، افسوس ہوتا ہے۔ برے وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ سکھا جاتا ہے کہ کون آپ کی فکر کرتا ہے۔ کوئی تم سے یہ 2 چیزیں مانگے تو سمجھ لینا کہ اس کا سچا پیار ہے۔ ایک تمہارا وقت، دوسرا جیون بھر کے لیے تمہارا ساتھ۔ اولاد کی تربیت صرف ماں باپ ہی نہیں کرتے بلکہ ماحول اور ارد گرد کے لوگ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو کبھی آپ اس زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے، نہ ہی آپ لوگوں کو پڑھ پاتے۔ وقت کبھی بھی بازی پلٹ سکتا ہے۔ جو لوگ کبھی اڑتے تھے وہ پھر چلنے لائق بھی نہیں رہتے۔ مسکراہٹوں کے پیچھے آپ کے درد چھپے ہوتے ہیں، لیکن انہیں چھپا کر ہی رکھیں، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اللہ اگر ہماری عزت کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے تو بے شک وہ نبھاتا بھی ہے۔ کسی سے محبت کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زندگی آسان کبھی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاریاں ہوتی ہیں۔ کوئی جیت لیتا ہے اور کسی کی برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا کریں، ورنہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے۔ محبت کی تذلیل کی جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی بھی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں ہیں۔ تعلیم انسان کو تو بولنا سکھاتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتا ہے وہ وقت ہی سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ صبر اور یقین سے کی گئی دعائیں زندگی کا سفر بہترین بنا دیتی ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔
یاد رہے کوئی ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہے، فقیر بھی 2 وقت کی روٹی بآسانی کھا لیتا ہے۔ محنت ہمارے ہاتھ میں اور نصیب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پانی جب تک رواں رہتا ہے تو صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو گندا کیچڑ جیسا بن جاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوگی۔ کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ اگر دوسروں کو گرا کر آپ کو اپنی جیت نظر آئے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہیں۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ غصہ ضرور تھوکنا چاہیے مگر اگلے کے منہ پہ نہیں، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں، ہاتھ بنانے والے پر یقین رکھو۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا پاتا۔